میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جنریشن گیپ کو کم کرنے کے لیے ہمارا معاشرہ کس طریقے سے ہیلپ کر سکتا ہے اور کیا اس کی تدبیریں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے 5 سال کا بچہ اور 35 سال کا باپ اور 30 سال کی ماں، اس 35 والے اور 30 سال کی ماں اور 35 سال کا جو باپ ہے وہ کبھی 5 سال کے تھے. 5 سال کا بچہ تو ابھی 35 اور 30 کو نہیں سمجھ سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جنریشن گیپ کو کم کرنے کے لیے اوپر والوں کو نیچے آنا ہوگا، نیچے والوں کو اوپر نہیں جانا ہوگا. اسی طرح کا ٹین ایجر بچہ ہے اور وہ ٹین ایج بچے کے اندر جو پورے تغیرات ہیں، اس کے جسم کے اندر ایک انتشار برپا ہوا ہے، وہ جو جذبات بے بہاؤ ہے وہ ماں باپ نے تو فیل کیے ہیں نا. ماں باپ کو تو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو وہ اگر اس بچے کو سمجھانے کے لیے اس بچے کے لیول پہ نہیں آئے گا تو پھر اس بچے کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح گفتگو کرتے ہیں جو اپنے لیول کی کرتے ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشن اپنے لیول کی ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے اس کو اس کا کوئی ادراک ہی نہ ہو، اس کو اس بات کیونکہ کبھی تھا ہی نہیں، نہ اس نے کوئی کاروبار کیا ہے، نہ بھی وہ یونیورسٹی کے اندر پہنچا ہے، نہ اس کو اس سارے ایکسپیرینس کا پتہ ہے، اور اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی بس آپ اس کو مان لو. اگر آپ اس کی سنیں اور اس کے سننے کے بعد آپ اس کو یہ بتائیں کہ جی میں تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اسٹیپ کے یہ ممکنہ نقصان ہو سکتا ہے، آؤ اس کو حل کرنے کے لیے اور کیا چیز آپٹ کر سکتے ہیں. اب اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ میری بات بھی سننے کے لیے تیار ہیں، مجھے سلیوشن بھی بتانے کے لیے تیار ہیں، اور مجھے اے اور بی کی چوائس بھی دینے کے لیے تیار ہے. تو وہ کہے گا، لیکن آپ کہیں گے مجھے یہ چاہیے، بس یہ نہیں ہو سکتا بھائی، مجھے جو ہے وہ پکنک پہ جانا ہے اسکول والوں کے ساتھ، بس اب یہ نہیں ہو سکتا. تو اب وہ کہے گا جی یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا، تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ اس کو بتائیں گے نا کہ جی وہاں پہ اس طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں، وہاں پہ بچے نشے کی چیزیں ملا دیتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے دوست بہت اچھے دوست ہوں گے، لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی پانی میں چلا جاتا ہے، اس میں نقصانات ہو سکتے ہیں، تو اس کے اندر خطرات زیادہ ہیں. تو اس کے بدلے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ اپنے چند دوستوں کو اپنے گھر بلا سکتے ہیں، گھر کے اندر آپ کی پارٹی کر لیجئے، گھر میں آپ پیزا منگا لیجئے، ہم ایک فیملی پکنک کے اوپر جا سکتے ہیں. یعنی اب آپ اس کو آلٹرنیٹس دے رہے ہیں، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھ سے میری خوشیاں چھیننے کے لیے لوگ نہیں ہیں نا. ہم کمیونیکیٹ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے ساری خوشیاں چھیننا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میری خوشی کیوں نہیں ہے، باقی سب لوگ کر رہے ہیں تو مجھے کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا. تو اس لیے کہ آپ اس کے وہ جو آلٹرنیٹس ہے وہ اس کو پرووائڈ نہیں کر رہے. معاشرہ جو ہے وہ تو ایک سیلف سینٹرڈ ہو گیا ہے، سیلفش ہو گیا ہے، صرف اپنی اپنی جو ہے وہ کی طرح سوچ رہا ہے. اور یہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. ہم اپنے گھر میں اپنے بھائی سے اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا ہم محلے والے سے ڈرتے تھے، اور وہ شاید بھائی تو ایک آدھ تھپڑ لگا کے چھوڑ دیتا، بڑا بھائی وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ اگر اس نے ہمیں پکڑ لیا کہ آپ مغرب کے بعد کھیل باہر تھے اور آپ اسپنج کی چپلوں کے اندر آپ کے پیر گندے ہوئے تھے، یا آپ کوئی ویڈیو فلم آپ کے پاس سے نکل آئی ہے لاتے ہوئے، تو یہ تو آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ چھوڑ دے گا. وہ آپ کو وہیں سے پکڑے گا، کان پکڑے گا، 2 ٹکائے گا، لے کے آئے گا، ٹھیک ٹھاک آپ کی جو ہے وہ چترول کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر کے اوپر جو ہے وہ آپ کو جانے دے گا. اور گھر میں بھی آپ جو ہے وہ اس خوف سے اپنی بتائیں گے کہ جی میں ابھی پٹ کے آیا ہوں، کیونکہ پھر آپ کے گھر والے بھی اس کے اندر مزید اضافہ کریں گے. تو یہ ہم نے رائٹ دیا تھا، اسی لیے ایک کلوز نٹ کمیونٹی تھی، سب کو پتہ تھا کون کیا کر رہا ہے، کہاں پہ جا رہا ہے. اسکول تو بنک ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ کیسے ہوگا؟ وہ تو پورا معاشرہ آپ کا جو ہے وہ ایک تیر کی نگاہ رکھ کے بیٹھا ہوتا تھا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکول کے یونیفارم کے اندر اسکول کے اندر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ تو پورا محلہ جو ہے پکڑ کے لے کے آ جائے گا اس کو، اور وہ اس مطلب اس کا فکس کرے گا، اور گھر والوں کی مجال نہیں ہے کہ گھر والے اس کو جو ہے وہ کچھ کہہ سکیں. اب کیا ہو گیا؟ اب ہمارے رویے ایسے ہو گئے کہ اب کوئی اگر آپ کے بچے کو کہتے ہیں تو ہم لڑنے پہنچ جاتے ہیں، میں تو فائرنگ تک ہو جاتی ہے، مطلب اتنی انتہا ہو جاتی ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کا بچہ کر رہا ہے، جب ہم نے اجازت دی ہے تو آپ نے کیسے میرے بچے کو کہا؟ تو ظاہر دوسرا والا خود بخود جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا. تو ہم اگر اس طرح کے معاشرے کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی خود بنائیں گے، ہم اپنی زندگی کے اندر خود رہیں گے، تو وہ سیلف سینٹرڈ ہونا، سیلفش ہونا، اور میں نے اگین کہا نا ہم اس معاشرے کے اندر تنہائی پسندی کا شکار ہیں، یاسیت پسندی کا شکار ہیں. آج ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا تیار نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی فائنینشیل سپورٹ کر رہا ہے، نہ ہمیں کوئی ایموشنل سپورٹ کر رہا ہے. ریفرنس نہیں دیتے. اب آپ اندازہ کریں، کیا کوئی کہے گا یار میری ذرا ضمانت، سوال ہی پیدا، آپ بولیں پولیس والے کے پاس جا کے یار میری ضمانت دینی ہے، بتا دیں آپ کے ساتھ کون جانے کے لیے تیار ہے. آپ حیران ہو جائیں گے، کوئی جانے کے لیے آپ کے ساتھ تیار نہیں ہے. تو یہ جو ٹوٹا ہے معاشرہ، یہ اس لیے ہے کہ آپ لوگوں نے جاننا چھوڑ دیا
ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیا. گھر کے اندر بیٹھ کے آپ ٹیکسٹ میسیج کے اوپر SMS کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں اوپر نیچے بیٹھے ہوئے, کمروں کے اندر جانے کے لیے آپ بلانا پڑ رہا ہے اس کے اوپر, آپ میسیج دے رہے ہیں نیچے آ جاؤ کھانے پہ, اور وہ کہہ رہے نہیں میرے کمرے میں ہی کھاؤں گا. آپ اگر اتنے فاصلے اپنے گھر میں ایکسیپٹیبل کر رہے ہیں تو پھر obviously معاشرے کے اندر سب الگ الگ تنکے کی طرح جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں, اور معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح جو ہے وہ ہے, اور پتنگ یہ سے لگتی ہے, پتنگ اس خمار میں ہے کہ میں اڑ رہی ہوں, لیکن نیچے سے اس کی ڈور کٹی ہوئی ہے.